پروگرام زبان خلق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبی الحسنین۔ ناظرین، عدم برداشت اور انتہا پسندی نے ملک میں ایک ہیجان کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ انتہا پسندی سے ہی دہشت گردی جنم لیتی ہے، جو ملک کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور اب دہشت گردی کے علاوہ ہجوم کے ہاتھوں عام لوگوں کے ماورائے عدالت قتل کے واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں۔ انتہا پسندانہ رویوں کے خلاف کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بار بار مذاکرات کی پیشکش کے باوجود دہشت گرد عناصر اپنی کارروائیاں جاری رکھیں تو پھر ریاست کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے، اس پر ہم اسلام آباد کی عوام سے بات کرتے ہیں۔ ریاست کی جانب سے دہشت گرد عناصر کو بار بار پیشکش کرنے کے باوجود مذاکرات کی اگر وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے تو پھر ریاست کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ اس میں جو ہے چونکہ ٹیررزم یا ہم جس کو ہم دہشت گردی کہتے ہیں عام زبان میں، یہ کوئی ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کسی ایک ملک سے افیکٹ ہوتا ہو۔ یہ جو ہے ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، کراس جو ہے بارڈر جو ہے ایک گلوبل ایشو ہے۔ تو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ گلوبل ایشوز نیڈ اے گلوبل سلیوشن۔ تو ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہماری جو حکومتیں ہیں وہ اس کو گلوبل کنسنسس کے طور پہ حل کرنے کی کوشش کریں، چونکہ اب سب سے بڑا پرابلم جو پاکستان کا اس وقت افغانستان کے حوالے سے ہے، اور پاکستان مسلسل اس بات پہ بھی جو ہے پاکستانی حکومت کی ایک اوپینین رہا ہے کہ بھائی TTP ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، تو اس کو کرٹیل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ ہم جو ہے تمام ممالک مل کر ایک ایسی ایگریمنٹ بنائیں، اور دوحہ ایگریمنٹ جو آگے تھرڈ فیز آ رہا ہے اس کی جو ہے پراپر اس کو لیوریج کریں کہ یہ جو ہے انٹرنیشنل کنسنسس کے تھرو جو ہے ہم اس ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جو نیکسس ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کا، اور ان کو فورن فنڈنگ بھی ملتی ہے ڈسٹیبلائزیشن کے لیے، یہ کتنا بڑا خطرہ ہے ملک کے لیے؟ آئی تھنک بلوچستان KP یہ جتنے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اس انتہا پسندی سے، اس سے زیادہ کوئی اور اس طرح سے ہٹ نہیں ہوا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچ کو جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ وہ جب تک ہم سب ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، ایک پاکستانی ہو کے نہیں سوچیں گے، تو اس طرح سے لوگ پروگریس نہیں کر پائیں گے ہمارے۔ جس طرح سے بلوچستان کے اندر ہمارے انسرجنسیز کی وجہ سے، ملیٹنٹ گروپس کی وجہ سے ہمارے نہ صرف اپنے ملک کے اندر مسئلے ہو رہے ہیں بلکہ ہمارے دوسرے ممالک کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ اکنامک بھی پرابلم فیس کرنے کی کو مل رہی ہے، اور انٹرنیشنل فورم پہ بھی بہت پرابلم ہمیں فیس کرنے کو مل رہی ہے۔ انتہا پسندی کے خلاف کون سے ایسے اقدامات ہیں جو سوسائٹی کو کرنے چاہیے اور جو مؤثر ثابت ہوں؟ میرے خیال میں ہم پاکستانی ایز اے نیشن ہم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ انتہا پسندی کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ ہم نے پچھلے کئی ڈیکیڈز میں اس سے سفر کیا انتہا پسندی سے اپنے ملک میں۔ سو اس کے لیے ہمیں آئی گیس ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہر فیلڈ آف لائف میں اپنانی چاہیے، جس میں میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ ہمیں میڈیا کو ایک پلیٹ فارم بننا چاہیے جو لوگوں کو یونائٹ کرے بجائے اس کے کہ ڈیوائڈ کرے۔ ہماری جتنی فالٹ لائنز ہیں، ہمارے بیچ میں ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز ہیں، کلچرز ہیں، ان کے بیچ میں ہمیں میڈیا کو رول پلے کرنا چاہیے کہ وہ ایک ڈائلاگ، انٹر کمیونل، انٹر ایتھنک ڈائلاگ کو فاسٹر کرے، اس کو انکریج کرے۔ ہمیں گھروں میں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ ہم کیسے ایک سوسائٹی میں لوگوں کی، اگر ہمارا ڈفرینس آف اوپینین بھی ہو تو ہم کیسے لوگوں کو سمجھ کے ان کے ساتھ ایگزسٹ کر سکتے ہیں۔ ان سے ایگری کرنا ضروری نہیں ہے، ہمیں ایمپتھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنی سوسائٹی میں، کہ ہم سمجھیں کہ لوگ کس سچویشن یا ان کے شوز میں جا کے ان کی سچویشن کو سمجھ سکیں، تاکہ ہم کیونکہ ہم ایک ہیٹروجینس نیشن ہے، ہمارے اندر بہت ڈائیورسٹی ہے، تو ہم ایک اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے گزارا کر کے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کر سکیں۔ سوشل میڈیا کیا رول پلے کر سکتا ہے انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے؟ سوشل میڈیا نے اس جو ہے انتہا پسندی کو بڑھانے کے لیے ایک بہت رول پلے کیا۔ ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں مس انفارمیشن ہوتی ہے وہاں پہ، کریڈیبل نیوز کا فقدان ہے سوشل میڈیا پہ۔ اس کے لیے حکومت ریگولائزیشن بھی لا رہی ہے سوشل میڈیا کے لیے، ہم فائر وال بھی لا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا پہ کریڈیبل نیوز کو سپریڈ کریں، اس پہ جو فیک نیوز ہوتی ہیں ان کو کامبیٹ کریں، اور سوشل میڈیا کے تھرو ایک پازیٹیو ڈائلاگ اور پازیٹیو ڈسکورس ڈیولپ کریں چیزوں پہ، اس کو پازیٹیو طریقے سے استعمال کریں۔ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے کون سے ایسے اقدامات ہیں جو مؤثر ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو، اپنے ملک کے ماحول کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ جو رویہ ہم اپنے گھروں میں مطلب بیہیو کرتے ہیں، وہی بچے کل کو بڑے ہو کے ہمارے ساتھ بیہیو کریں گے۔ اگر ہم پیار محبت سے رہیں گے، ان کو جو ہے وہ لائٹنس کی جو اس میں ان کو پرورش دیں گے،
تو یہ آگے چل کے ہمیں وہی ریئیکٹ دیں گے، کیونکہ یہ ہمارا ریفلیکشن ہے. اور ان کے یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے آغاز کریں اور اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے پیار محبت احترام سے رہیں تاکہ وہ سوسائٹی میں گرو کریں. بالکل، نہ صرف گھر والوں سے بلکہ سب سے. لڑائی کا جواب کبھی بھی لڑائی سے نہیں دیا جاتا، اور اگر آپ کو کوئی ایسا موقع ملتا ہے جہاں آپ کو برابری کی فائٹ کرنی ہے تو نہ کریں، آپ صبر کر جائیں. صبر بہت بڑی طاقت ہے اور صبر بہت بڑا ہتھیار ہے. یعنی انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے صبر ضروری ہے. بالکل، دنیا کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر معاملے میں صبر بہت ضروری ہے. صبر ہی سے ہم دنیا کی زندگی کی ہر جیت سکتے ہیں، اور یہ پریکٹیکل بات ہے. انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے نصاب میں کیا تبدیلیاں کرنی چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلا یہ اقدام یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنا جو سلیبس ہے اس کو چینج کریں. اچھا، اس سلیبس کو چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے تو چاہیے یہ کہ جتنے بھی پروفیسر حضرات ہیں، جتنے بھی ایجوکیشنسٹ ہیں اور جتنے بھی پالیسی میکر ہیں، یہ پہلے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے کیا پڑھانا ہے اور کیا نہیں پڑھانا. اور دوسرا یہ جب یہ ڈیسائیڈ کریں گے تو یہ اپنے کنٹمپریری مسائلز کو دیکھیں گے. اور ہمارا آپ کو مسئلہ دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، تو جب یہ چیزیں ہم سلیبس کے اندر ایڈ کریں گے نا تو وہ بچہ جو ہوگا وہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جائیں گی. تو اس کے لیے میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا ہے، تو کچھ لوگوں کو، پروفیسر حضرات کو، ایجوکیشنسٹ کو، اور جو پالیسی میکرز ہیں اور جو پولیٹیشینز ہیں، ان کا بھی اس پہ کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے. جب پورے معاشرے کے ایک بات پہ کنسنسس ہوگا، وہ سلیبس کے اندر آپ ایڈ کر لیں گے، تو آنے والے سالوں میں آپ کے لوگ جو ہوں گے ان چیزوں کی ریفلیکشن ان کی پرسنالٹیز میں آپ دیکھیں گے. انتہا پسندی کے خلاف شعور اجاگر کرنے کے لیے سوسائٹی لیول پہ کون سے اقدامات جو ہیں وہ ضروری ہیں؟ دیکھیں، جو انتہا پسندی ہے انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ بہت زیادہ عروج پہ آ چکی ہے. ابھی ریسنٹلی بھی اتنے زیادہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں اور موب لنچنگ ہوتی ہے، انٹالرنس بہت رائز پہ جا رہی ہے. اب سوسائٹی لیول پہ تو سب سے پہلے اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے ہم لوگوں کو. اویئرنیس میں یہ ہے کہ ہم بیسک لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں. اگر فیملی لیول پہ دیکھیں تو ایک خاندان میں جتنے لوگ ہیں، اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اپنی فیملی کے لوگوں کو بتانا چاہیے. اپنے جو آپ کے بچے ہیں ان کو آپ گائیڈ کریں کہ آپ ایٹ لیسٹ وہ اس لیول پہ جا کے ان چیزوں میں انوالو نہ ہو. انتہا پسندی سے دہشت گردی جنم لیتی ہے، اور دہشت گردوں کو بار بار مذاکرات کی پیشکش کرنے کے باوجود اگر دہشت گرد اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں تو پھر ریاست کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ دہشت گردی جو ہے اس کے مد مقابل اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت سارے بین الاقوامی عناصر ہیں، اس کے پیچھے انٹرنیشنل فنڈنگ ہے، اس کے پیچھے کرمنل آرگنائزیشنز ہیں، اس کے پیچھے یہ تمام ادارے ہیں، یہ تمام غیر جو ہے آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں غیر ریاستی عناصر ہیں جو نہ صرف دہشت گردی کو استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کے مظلوم مظالم جو ہیں ان کو حاصل کرنے میں ان کو کامیابی حاصل ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ ایک خوف و ہراس کی فضا پیدا کر سکیں جس میں لوگوں کا اعتماد ریاست کے اوپر سے ختم ہو سکے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ شدت پسندی کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کی سمجھ بوجھ، آپ کا نصاب، آپ کی جو ہے علاقائی سمجھ بوجھ، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے آپ کی ذمہ داری بطور شہری ابھرتی ہے اور بطور مسلمان بھی. اور اس کے مد مقابل جب آپ دہشت گردی کو دیکھتے ہیں تو اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ ایک انٹرپرائز ہے. انٹرپرائز کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بطور ایک جو ہے بزنس کے طور کے اوپر چلتی ہے، جہاں لوگوں کو پیسے ملتے ہیں، جہاں اس کی بنیاد پہ ڈفرینٹ کرمنل نیٹ ورکس، ڈفرینٹ جو ادارے ہیں وہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، جن کا تعلق آپ کی ملک کی سلامتی کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کے ملک کے باہر ہے. اور کچھ لوگ ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ فضا قائم رہے تاکہ ان کو ان کے مظلوم مظالم میں کامیابی حاصل. تو ریاست کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ دیکھیں، ریاست کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں. سب سے پہلا آپشن تو یہی ہے ریاست کے پاس کہ ریاست یہ قانونی طور پہ یہ بات واضح کرے کہ شدت پسندی ناقابل قبول ہے. دوسری بات یہ کہ دہشت گردی، جو لوگ بھی شدت پسندی کو یا تشدد کو استعمال کریں گے خوف و ہراس کی بنیاد کے اوپر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے، چاہے وہ سیاسی ہوں یا وہ معاشی ہوں، تو ریاست اس کے ساتھ نہیں چلے گی. دوسرا یہ کہ آپ نے ان تمام لوگوں کو کیفے کردار پہنچانے کے لیے قوانین کا استعمال کرنا ہے. تیسرا یہ کہ ظاہر ریاست طاقت کا استعمال بھی کرتی ہے. یہ تو صرف وہ چیزیں جو آپ داخلی سطح پہ کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ کو بین الاقوامی سطح پہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کا تعلق جو ہے آپ کے ملک سے باہر
آپ کے دشمن ممالک کے ساتھ ہے، دشمن ممالک آپ کے ملک کے اندر انتشار پیدا کرنے، تو پھر آپ کو یہ واضح کرنا ہوگا اپنی عوام کو بھی اور لوگوں کو بھی کہ یہ جو لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یہ در حقیقت کوئی نظریاتی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، یہ کوئی شدت پسندی کی بنیاد پہ جو ہے ایک فضا قائم نہیں صرف کر رہے، لیکن یہ آپ کے دشمن کے ساتھ مل کر اس وقت بطور ایک دشمن آپ کے ملک کے اندر انتشار پیدا کرنا ہے۔ تو یہ تمام حقائق آپ کو دنیا کے سامنے بھی لانے ہوں گے، اپنے لوگوں کے سامنے بھی لانے ہوں گے۔ تو اس کی ملٹی پرونگڈ اپروچ ہے، جس میں طاقت کا استعمال بھی ہے، جس میں سیاسی استعمال بھی ہے، جس میں آپ کا معاشی استعمال بھی ہے، یعنی کہ جو چیزیں ریاست کے پاس موجود ہیں بطور ہتھیار اور بطور وسیلہ، ریاست ان تب کو استعمال کرے گی صرف اس لیے تاکہ لوگوں پہ یہ بات باور ہو سکے کہ شدت پسندی، تشدد یا دہشت گردی کے ذریعے وہ کوئی بھی تبدیلی نہیں لے کے آئیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسس آئے روز نیکسس بے نقاب ہوتے ہیں ٹیررسٹ گروپس کے، اور بیرون ملک سے ان کو اسپانسرشپ بھی حاصل ہے، تو اس طرح کے نیکسس ملک کے لیے کتنے زیادہ خطرناک ہیں؟ آپ ایک مضبوط ریاست ہے، آپ کی عوام کا جو مستقبل ہے وہ آپ کے ساتھ منسلک ہے۔ اب ایسی صورتحال میں جب آپ کو یہ بات واضح ہے کہ آپ کی مطلب سرحد پار مختلف علاقہ جات استعمال کیے جا رہے ہیں آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے، تو پھر آپ کو اقوام متحدہ کے مطابق UN سیکورٹی کونسل ریزولوشن 1373 کے مطابق 1267 کے مطابق آپ کو یہ تمام فیصلے بھی کرنے ہوں گے اور بتانا بھی ہوگا، اور پھر جو آپ کے ملک کے اندر جو لوگ ہیں، جو تنظیمیں ہیں، ان پہ بھی یہ بات باور کرنی ہوگی کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ صرف اور صرف مفروضوں میں یہ جنگ نہیں لڑی جائے گی، قانونی طور پہ آپ آئیڈینٹیفائی بھی ہوں گے اور آپ کے خلاف اقدام بھی لیے جائیں گے۔ اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو بڑی حد تک آپ اس کی کمر توڑ سکیں گے۔ یہ چیلنج ہے آپ کے لیے، کیونکہ فائنینسز ہیں اس کے ساتھ، کسی بھی دہشت گردی کے واقعے کے پیچھے 1000 یا 2000 نہیں لیکن ہزاروں ڈالرز جو ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور ان ہزاروں ڈالروں کے ساتھ ظاہر ہے لوگوں کے اندر بھی انتشار پیدا کیا جاتا ہے، شدت پسندی پیدا کی جاتی ہے، اور دین کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس کے مضمرات بھی ہیں اور اس کے جواب بھی ہیں۔ قانون، اسلام اس کے بارے میں بہت واضح ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی جس طرح سے پھر سرایت کرتی جا رہی ہے، تو ایسے حالات میں ریاست کو نہیں چاہیے کہ عزم استحکام جیسا آپریشن جو ہے اس کی حمایت کی جائے ہر لیول پہ؟ دیکھیں، عزم استحکام کا مطلب کیا ہے؟ عزم استحکام کا مطلب ہے کہ آپ اپنا یہ عزم بتا رہے ہیں کہ استحکام پاکستان کے لیے آپ وہ تمام فیصلے کریں گے جو بہت ضروری ہیں، لوگوں پہ باور کروائیں کہ یہ جو دہشت گرد ہے ان کا آپ کے مستقبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس دہشت گردی کے پیچھے دشمن عناصر ہے، اس دہشت گردی کے پیچھے آپ کے ملک میں وہ سیاسی سماجی طاقتیں ہیں جو معاشی طور پہ اپنے مستقبل کے لیے آپ کے بچوں کو آگ میں ڈال رہے ہیں۔ وہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے، معاشی فائدے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ملک کو کیا نقصان ہو رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کن کی اولاد جا رہی ہے، لیکن وہ یہ فیصلے کروا رہے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اگر آپ کے اندر یہ بے اتنائی کی فیلنگ لے کے آتے ہیں، یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا کیا جا رہا ہے کہ شاید ریاست آپ کے لیے وہ تمام کام نہیں کر رہی، تو یہ غلط ہے۔ اور پھر سب سے آخر میں اگر آپ نے کسی کو پکڑ لیا اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو قانون کے مطابق ان کے اوپر کوئی غلط فیصلے نہ ہوں، اور ان کے پاس یہ حق ہو بطور پاکستانی شہری کہ اگر ان پہ غلط الزام لگائے تو اس کا دفاع کر سکیں، تو ظاہر ہے پھر آپ کے قانون کو مستعد ہونا ہوگا، آپ کی عدالتوں کو صحیح فیصلے کرنے ہوں گے، بر وقت فیصلے کرنے ہوں گے، لیکن آپ کی عدالتیں یہ صحیح اور بر وقت فیصلے نہیں کر سکتی جب تک کہ آپ پاس وٹنس پروٹیکشن قانون کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جسٹس پروٹیکشن پروگرام بھی ہے، یعنی کہ جہاں آپ اپنی جوڈیشری کو بھی پروٹیکٹ کر سکیں، وہ لوگ جنہوں نے سی ٹی میں یا سی ٹی ڈی کے اندر ڈپارٹمنٹس میں کام کیا آپ ان کو تحفظ دے سکیں، ان کی فیملیز کو تحفظ دے سکیں۔ یہ بتائیں کہ بڑھتی انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے، ایسے رویوں کی حوصلہ شکنی کے لیے مسجد و ممبر کا کیا کردار ہے، علماء کا کیا کردار ہے؟ یہ جو انتہا پسندی ہے، یہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مسجد و محراب کا بنیادی کردار خاتمے کے لیے ہونا چاہیے، اور یقیناً ہے بھی صحیح، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر معاشرے میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں، ہر شعبے میں۔ تو یہ مذہبی لوگوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مذہبی انتہا پسندی اور یہ انتہا پسندی کو فروغ کا ذریعہ بنتے ہیں، فرقہ واریت والی تقریریں کرتے ہیں، لوگوں کو اکساتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو عوام ہیں اور جو کم پڑھے لکھے میں، جہل کا لفظ استعمال نہیں کرتا، جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی میموری خالی ہوتی ہے، اور وہ USB کی طرح ہے، جس طرح USB ہے آپ اس میں نعتیں ڈال دیں،
اس میں نعتیں بھر دیں، گانے بھر دیں، تلاوت بھر دیں، فلمیں بھر دیں. جب آپ گاڑی میں لگائیں گے USB، جو چیز آپ بھریں گے وہی چلے گی. تو ظاہر ہے جو چیز آپ دیکھ میں ہوتی ہے وہی چمچ کے ساتھ نکلتی ہے. تو ایسے ہی ہے، تو ان لوگوں کا دماغ خالی ہوتا ہے، میموری خالی ہوتی ہے. تو چند یہ جو مذہبی انتہا پسند لوگ ہوتے ہیں جو دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں، جو لوگوں پر فتووں کی بچھاڑ کرتے ہیں، کبھی شرک کے فتوے، کبھی بدعت کے فتوے، کبھی کفر کے فتوے لگاتے ہیں، تو مختلف لوگوں کو آپ کو پتہ ہے بھڑکانے کی وہ کوشش کرتے ہیں. پھر عوام کے قلوب و اذہان میں وہ چیزیں رچ بس جاتی ہے. لیکن آپ اگر دیکھیں الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ایسے علماء کی تعداد بہت بڑی ہے جو مذہبی انتہا پسندی ہو یا سیاسی انتہا پسندی ہو یا انتہا پسندی کے خلاف بہت کام کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ ماشاءاللہ روشن خیالی کی طرف لے کر آ رہے ہیں. لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اسلام جو ہے محبت کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے، پیار کا درس دیتا ہے، نفرت کا درس نہیں دیتا. خاص طور پر جو اولیاء اور صوفیاء کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، آج تک ہم نے کسی صوفی کے بارے میں نہیں پڑھا، وہ خواجہ غریب نواز ہوں، وہ خواجہ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت بہادر زکریا ملتانی ہوں، حضرت عبداللہ شاہ غازی ہوں، بری سرکار علیہ رحمہ ہوں. یہ جتنے بھی صوفیاء تھے یہ اپنے وقت کے بڑے عالم تھے، یہ بزرگ تھے، یہ پیر تھے، اور بڑے بڑے اپنے وقت کے یہ شیخ الحدیث تھے، علم رکھنے والے لوگ تھے. یہ ایسے نہیں کہ کوئی علم سے دور لوگ تھے. لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. تو کیا پسٹل اٹھا کر پڑھایا؟ کیا بم بلاسٹ کیے ہیں؟ کیا لوگوں کو ڈرایا دھمکایا؟ نہیں، پیار محبت سے لوگوں کو دل جیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ممبر اور محراب سے جو اصلاحی ٹاپک ہیں، اخلاقیات پہ زور دینا چاہیے. آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو اجاگر کرنا چاہیے کہ میرے آقا نے کس طرح صبر کیا. اسلام یہ کہتا ہے برداشت کرو، محبت. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس حوالے سے گورنمنٹ کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. ممبر و محراب پہ ایسے لوگ بیٹھیں جو اس کے اہل ہوں. شدت پسندی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، عدم برداشت اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ قانون کو ہاتھ میں لے کے ہجوم کی صورت میں عام لوگوں کو مار دیتے ہیں، موب لنچنگ جسے کہتے ہیں. تو دین ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے اور موب لنچنگ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں میں عرض کروں گا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اب تو اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بچے جو پیپر لکھتے ہیں وہ آخر میں ایک نوٹ لکھتے ہیں اساتذہ کو کہ اگر آپ نے مجھے اچھے نمبر نہ دیے تو میں خودکشی کر لوں گا. یہ ہمارے ملک میں حالات ہے. 50-100 روپے کی خاطر لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا فساد شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے مذہبی حوالے سے کئی ایشو ہوتا ہے، بجائے اس بندے کو قانون کے حوالے کرنے کے لوگ خود قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کسی بھی صورت میں کسی کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. کوئی بھی مذہبی ایشو آ جائے، معاشرے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ سارے معاشرے کے لوگ اچھے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور برے لوگ برائیاں کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں. لیکن اس کی روک تھام کے لیے قانون ہونا چاہیے. اگر قانون میں کوئی کمی ہے تو مزید قانون، پارلیمنٹ ہاؤس کس لیے، صوبائی اسمبلیاں کس لیے ہیں، قومی اسمبلی کس لیے، وہاں قانون پاس ہونا چاہیے. لڑائی جھگڑے سیاستدانوں کے آپس میں جو لڑائی جھگڑے ہیں، یہ ہماری اسمبلیاں اس کے لیے نہیں ہیں، یہ قانون سازی کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بندہ قانون کو ہاتھ میں نہ لے. یہ بتائیں کہ دہشت گردی کی اگر بات کی جائے تو بار بار مذاکرات کی پیشکش کرنے کے باوجود اگر دہشت گرد اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں تو پھر ریاست کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ آپ نے ایک لانگ ٹرم پالیسی ہوگی جس میں آپریشنز بھی ہوں گے، جو کینیٹک آپریشنز ہوں گے جگہ جگہ پر پہنچ، وہ بھی ہوگا. کہیں اگر مذاکرات کی ضرورت پڑے تو وہ بھی ہوگی. اس کے ساتھ آپ نے جو بنیادی وجوہات ہیں جو اس کو ری انفورس کر رہے ہیں اور نئے نئے لوگ دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں، وہ ختم کرنا ہوگا. اس کے لیے آپ نے پولیٹیکل اور اکنامک اسٹریٹجی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی. لوگوں کو یقین آئے گا کہ نظام میں اگر میں نظام کو بدلنا چاہتا ہوں تو اس میں راستہ ہے، تو وہ اس طرف آئیں گے. لوگوں کو انصاف ملے گا، لوگوں کو اقتصادی بھی انتظامی بھی انصاف ملے گا، تو اس سے وہ انتہا پسندی سے دور ہوتے جائیں گے. یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ یکدم کی بات نہیں ہے، تو آپ نے کرنے ہوں گے، لیکن یہ ہوگا کہ وہ آپریشن بہت سیلیکٹیو ہوں. لیکن جتنے ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کا نیکسس ہے ایک، اور ان کو جو ہے تو بیرون ملک سے، دشمن ممالک سے سپورٹ حاصل ہے. یہ ملک کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے؟ یہ بہت خطرناک ہے. ایک کمپریہنسو پالیسی بنانی ہوگی، اور وہ پالیسی کے طور اس میں کوئی اچھا برا نہیں ہوتا. جو بھی
طاقت کا استعمال کرتا ہے اپنے نظریات کو دوسرے پر امپوز کرنے کے لیے. اس ٹرینڈ کو یہاں ہو، دوست ہو، دشمن ہو، وہاں ہو، اچھے نظریات ہوں، برے نظریات ہوں، جو بھی جو طاقت کے استعمال سے کرتا ہے وہ اس کو ڈسکریج کرنا ہوگا اور بیلٹ کی اہمیت، عدالت کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں. اس پر بھروسہ ہوگا، یہ ہوگا تو غیر ملکی انٹرونشن بھی جو ہوگی وہ بھی آہستہ آہستہ اس کے ساتھ اس کے لیے جگہ نہیں ہوگی، اسپیس کم کرنی ہوگی، تب ہوگا. دہشت گردی کی بات کی جائے تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قانونی پیچیدگیاں کیا کیا ہے اس ٹائم؟ دہشت گردی کے لیے اگین نیشنل ایکشن پلان کے اندر جب ہم نے 20 پوائنٹس بنائے تھے، ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کے اندر آئی تھیں، لیکن اس کے لیے جو امپلیمنٹیشن میکانزم تھا وہ ہم نے اس کو نہیں بنایا، اور وہ تھے ہمارے اینٹی ٹیررزم لاز کو کنٹرول کرنا. ایون جو ہم نے 21 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی تھی، ملٹری کورٹس جو بنے تھے جنہوں نے ان لوگوں کو ٹرائی کیا تھا جو ہینیس اوفینسز کے اندر تھے، جو ریاست کے خلاف لڑ رہے تھے، ان کے لیے بھی آج بھی وہ کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ان کی اپیلز پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، چونکہ ان ملٹری کورٹس کے جو ٹرائل تھے ان کو اس پشاور ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا تھا اور 2019 سے پڑا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو پروسیکیوشن ہے اس کو بڑا امپروو کرنے کی ضرورت ہے، پولیس کو بڑا امپروو کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہمیں اپنے کورٹ سسٹم یا جسٹس سسٹم پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ٹرینڈ ججز لگانے چاہیے وہاں پہ جا کے جو ہے جو ایک ڈیلے اس سارے پروسیس کے اندر آتا ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ جو ہمارے ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے ان کو آن بورڈ کرنا چاہیے کہ اگر نیچے سے فیصلے آتے ہیں تو ان فیصلوں کو جب اپیل کی صورت میں ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر لے کے جایا جاتا ہے تو ان کو جلد سے جلد، اب دیکھیں نا کہ آپ کا جو اینٹی ٹیررزم لا ہے جو 97 کا ہے اس کے اندر 30 دن کا کانسیپٹ ہے کہ 30 دن کے اندر جو ہے وہ آپ نے سارے پروسیس کو کرنا ہے، لیکن وہ سارا پروسیس جو ہے وہ آپ کا مکمل نہیں ہوتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو لوپ ہولز ہیں اس کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر، جو ہمارا ایک آؤٹ ڈیٹڈ آپ کا پاکستان پینل کوڈ ہے جو 1860 کا ہے، 1898 کا آپ کا پاکستان کا جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، اور قانون شہادت جو ہم نے 1984 کے اندر بنایا تھا، ان ساروں کو اب آپ کو 2024 کے مطابق جو ہے وہ آپ کو ری اوور ہال کرنا پڑے گا، اور اس کے اندر نئی امینڈمنٹس کی بجائے جو ہے اس پورے سسٹم کو چینج کرنے کے لیے آپ کو نئی لیجسلیشن کرنی پڑے گی. اور اس کے لیے پاکستان کی جوڈیشری کو، پاکستان کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، پاکستان کی پارلیمنٹ کو اور پاکستان کے ایگزیکٹیوز کو، اور اسپیشلی ہماری جو پروونشل گورنمنٹس ہیں اور ان کے نیچے جو ادارے کام کرتے ہیں، چونکہ بنیادی طور پہ یہ ساری چیزیں ادھر ہی ہوتی ہیں، ان ساروں کو ایک ٹیبل کے اندر بیٹھ کے جو دنیا کی بیسٹ پریکٹسز ہیں ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کے لا کے لیے یا کورٹس ڈیلیورنس کے حوالے سے اس کے لیے ان کو کام کرنا چاہیے. اور جو کام ہونا چاہیے تھا جب وہ نہیں ہوا تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس ٹیررزم جو ہے پاکستان کے اندر اس نے 80,000 سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، 17,000 کے قریب آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، $1,52,00,000 جو ہے وہ آپ کا جو ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر اور مانیٹری لاس آیا ہے، اور FDI آپ کے ملک میں نہیں آ رہی، اکنامک سٹیبلٹی آپ کے ملک میں نہیں آ رہی. تو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سیریس ایفرٹس جو، اور ابھی بھی جو ایک میٹنگ کی ایپکس کمیٹی نے جس میں پرائم منسٹر بھی تھے، اس کے بعد آپ کے آرمی چیف بھی تھے، سروسز چیف بھی، منسٹرز بھی تھے، میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو فیصلے کیے گئے ہیں اور جس طرح اسے ایک عزم استحکام کا نام دیا گیا ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کو اور ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں ادارے ہیں اور اسپیشلی جوڈیشری ہے، ان کو مل بیٹھ کے ایڈریس کرنا چاہیے، انویسٹ کرنا چاہیے، تاکہ پاکستان کے اندر جو ایکسٹریمزم یا پاکستان کے اندر جو ٹیررزم ہے اس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے. آپریشن عزم استحکام اس بات کے عزم کا اعادہ ہے کہ ملکی سرحدوں کے پاسبان دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کمر کس چکے ہیں، اور جلد ہی پاک سرزمین کے چند وہ علاقے جہاں دہشت گرد پناہ لیے ہوئے ہیں وہاں سے ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا. عوام، خواص، سیاسی جماعتیں اور میڈیا اگر اپنا مثبت کردار ادا کرے تو اس آپریشن کو کامیاب بنا کر جلد سے جلد دہشت گردوں سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے.